أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. خوب اولاد کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی. بیان کیا گیا کہ اولاد کی طلب، اولاد کی خواہش اور آرزو ہر ماں باپ کو یہاں تک کہ جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، اور یہ اولاد کی آرزو اور خواہش کسی منفعت طلبی یا کسی سود جوئی کی وجہ سے نہیں ہے. یعنی والدین اس لیے اولاد نہیں چاہتے کہ ان سے کوئی فائدہ حاصل ہو، ان سے کوئی نفع اٹھائیں. نہ، یہ غریزی چیز ہے، ایک فطری چیز ہے. اللہ نے ہر موجود زندہ کے وجود میں اولاد کی طلب رکھی ہے. تو اولاد کی طلب ایک فطری امر ہے، ایک فطری چیز ہے، نہ کہ فطرت کے علاوہ کوئی اور چیز. ٹھیک. خاص طور سے اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو نیک سیرتان ہیں، انہوں نے ہمیشہ ایک لائق، صالح اور اچھی اولاد کی آرزو کی ہے، اور ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ نیک اور صالح اولاد کی آرزو کرے. اما آرزو تمامی نیک سیرتانوں، پدرانوں، مادران دور اندیش، لیکن تمام نیک سیرت اور ماں باپ اور دور اندیش کی آرزو اور تمنا کیا ہوتی ہے؟ داشتن فرزند شائستے، نیک اور صالح اولاد کا رکھنا ہے. نیک سیرتان اور تمام دور اندیش ماں باپ اچھی اولاد کی آرزو اور تمنا رکھتے ہیں. چنان کہ در قرآن مجید الزمان حضرت زکریا میخانی، جیسا کہ قرآن مجید میں جناب زکریا کی دعا ہے اولاد کے سلسلے میں، جس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. جناب زکریا نبی ہیں، اللہ کے صالح مقرب بندے ہیں، نیک سیرت ہیں. انہوں نے خدا کی بارگاہ میں جو اپنی آرزو پیش کی ہے، ظاہر کی ہے، جو دعا کی ہے، وہ یہ ہے: رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے میرے پروردگار، اپنی جانب سے مجھے پاک و پاکیزہ ذریت اور نسل اور اولاد عطا کر، تو دعاؤں کو سننے والا ہے. ربی، اے میرے پروردگار، حب لی، مجھے عطا کر، مجھے دے، من لدنک، اپنے پاس سے، ذریۃ طیبہ، پاک و پاکیزہ اولاد. تو دیکھیں کس طریقے سے جناب زکریا علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. یہ آرزو حضرت زکریا ہے، یہ تمنا حضرت زکریا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ سے نیک اور صالح اولاد کا مطالبہ کر رہے ہیں، خدا سے نیک اور صالح اولاد کی درخواست کر رہے ہیں. ازین آئے شریف بخوبی فہمیدے می شود کہ فرزند نیک و پاک نعمت و موہبتی اسوء خداوند برائے پدر و مادر است. اس آیت کریمہ سے بخوبی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ نیک اور پاکیزہ اولاد ماں باپ کے لیے خدا کی جانب سے بڑی نعمت ہے، بڑا ہدیہ ہے. اچھی پاک و پاکیزہ اولاد خدا کی جانب سے ماں باپ کے لیے بڑا ہدیہ ہے، بڑی نعمت ہے. و نیکوکاری فرزند نام و یاد پدر و مادر را به نیکی زنده نگه می‌دارد. اور اولاد کی اچھائی، اولاد کی نیکی ماں باپ کے نیک نامی کو زندہ رکھتے ہیں. اولاد جب اچھی ہوتی ہے اور اچھا کام کرتے ہیں تو اس کے اچھے کام سے ماں باپ کا نام زندہ ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے. و نیکوکاری فرزند، اور اولاد کے
نیکوکاری اس کے اچھے اعمال، اس کے اچھے کام، نامو یاد پدر و مادر را، ماں باپ کے نام اور ان کی یاد کو بے نیکی، نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، زندہ نگہ می دارت، زندہ رکھتے ہیں۔ لوگ ماں باپ کا بھی نیکی سے نام لیتے ہیں، نیکی سے یاد کرتے ہیں۔ وہ سعادت و روشنی چشم را در دنیا و آخرت، اور سعادت و روشنی چشم را، کامیابی، کامرانی، خوشبختی اور آنکھوں کی روشنی کو دنیا اور آخرت میں ماں باپ کے تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں، یعنی ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہوتے ہیں، آخرت میں ماں باپ کے لیے سعادت کا سبب بنتے ہیں۔ سعادت و روشنی چشم را، کامیابی اور خوشبختی اور آنکھوں کے نور کو در دنیا و آخرت، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں، برائے پدر و مادر، ماں باپ کے لیے، بے ارمغان میاورند، تحفے کے طور پر لاتے ہیں، یعنی سبب بنتے ہیں۔ اچھی اور نیک اور پاک و پاکیزہ اولاد دنیا اور آخرت میں ماں باپ کی سعادت اور ان کے نور چشم کا سبب بنتے ہیں۔ بِحَمِنْ إِلَّا الدُّعَاءِ نیک سیرتان آنس، اور یہی وجہ ہے کہ نیک سیرتوں نے اپنی زندگی میں اس طریقے کی دعا کی ہے یا کرتے تھے: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ مولانا یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور یہ دعا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، اور ہر فرد بشر کو، خصوصاً والدین کو چاہیے کہ مسلسل اس دعا کو پڑھتے رہے، خصوصاً قنوت وغیرہ میں۔ یہ دعا سبب بنے گی کہ اللہ نیک اور صالح اولاد عطا کرے، ایسی اولاد عطا کرے جو ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک، جو ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہو۔ یہ تو عام طور سے ہر اولاد کے لیے کہا جاتا ہے نا، ہر اولاد ماں باپ کے لیے، ہاں، لیکن یہ خصوصی طور پہ ربنا، اے میرے پروردگار، ہب لنا من ازواجنا، قرار دے میری بیویوں کو، وذریاتنا، اور میری اولاد کو، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا، اور ہمیں قرار دے للمتقین اماما، پرہیزگاروں کا امام۔ پروردگار ہمسران و فرزندان مارا، خدایا میری بیوی اور بچوں کو مائع روشنی چشم، آنکھوں کی روشنی اور ٹھنڈک کا سبب قرار دے، ہمارا پیشوائے پرہیزگاران قرار دے، اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا پیشوا اور امام قرار دے۔ اما باید دانست کہ نیکی فرزند و نیکوکاری او بدون رنج و زحمت به دست نمی آید۔ یہ ہم چیز مولانا اولاد کی نیکی اور اولاد کی نیکوکاری یہ بغیر کسی زحمت کے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ مولانا ہر قیمتی شے پانے کے لیے زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ اولاد صالح ہو، اولاد نیک ہو، جو آپ کی دنیا اور آخرت کی سعادت کا ضامن بنے، جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈک ہو، یہ بڑی چیزیں ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، یہ ایسے ہی تھوڑی حاصل ہو جائے گی۔ اولاد کو نیک اور صالح بنانا پڑے گا، اولاد کو نیک اور صالح عمل انجام دینا پڑے گا، تو آپ کی اولاد نیک صالح بنے اور اچھے اعمال اور اچھے کام انجام دے، یہ ایسے ہی تھوڑی ہو جائے گا خالی زبان سے آپ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا بس خالی کہیں اور اس کو نیک کاموں پر نہ لگائیں، نیک کاموں کی رہنمائی نہ کریں، زحمت کے لیے اسے تیار نہ کریں۔ اما باید دانست، لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ نیکی فرزند و نیکوکاری او، کہ اولاد کا نیک ہونا اور اس کے اچھے کام
بدون رنج زحمت، بغیر کسی رنج اور زحمت کے، مشکل کے، بدست نمی آیا، یہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وَإِنْ از وظائف والدینس، یہ والدین کے وظائف اور والدین کے فرائض میں سے ہے، ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیک بنائے اور نیکوکاری کے لیے تربیت کریں، کہ فرزند را بطور شائستہ تربیت کنند، کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی طریقے سے بہترین انداز میں تربیت کریں۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو اولاد اچھی بنے گی اور اچھے کام انجام دے گی۔ تربیت شائستہ فرزند بے شائستگی پدر و مادر بستگی دارت، اور اولاد کی اچھی تربیت کرنے کے لیے ماں باپ کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ جب تک کہ ماں باپ اچھے نہیں ہوں گے، نیک نہیں ہوں گے، صالح نہیں ہوں گے، تو اپنے بچوں کی کیا تربیت کریں گے؟ وہ اپنے بچے کو کیا نیک اور صالح بنائیں گے؟ جو والدین اپنی اولاد کے اچھے ہونے کی توقع اور امید رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ پہلے خود کو اچھا اور نیک بنائیں۔ جب خود کو اچھا اور نیک بنا لیں گے تو اولاد کی بھی تربیت ویسے ہی کریں گے اور نتیجتاً اولاد بھی نیک اور صالح بنے گی۔ تو تربیت شائستہ فرزند، اولاد کی اچھی تربیت بے شائستگی پدر و مادر بستگی دارت، ماں باپ کی شائستگی اور ان کی لیاقت سے وابستہ ہوتی ہے۔ ازن رو، لہذا در قرآن کریم میں برخی ازویجگی ہے پدر و مادر شائستہ توجہ شدہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اچھے ماں باپ کون ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں اچھے ماں باپ کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان کے کچھ خصوصیات ذکر کیے گئے ہیں۔ ازنو، لہذا در قرآن کریم، قرآن مجید میں بے برخی ازویجگی ہے پدر و مادر شائستہ، ماں باپ، اچھے ماں باپ، لائق ماں باپ کی کچھ خصوصیات کی طرف توجہ کی گئی ہے۔ اب یہاں سے اچھے ماں باپ کی خصوصیات، ویچگی ہائے پدر و مادر شائستہ، شائستہ یعنی لائق، اچھے، نیک، ٹھیک ہے مولانا؟ ویچگی ہائے پدر و مادر شائستہ، اچھے اور نیک ماں باپ کی خصوصیات، ٹھیک کیا ہے؟ پدر و مادر پاک و شائستہ فرزند نیکوکار و وارستے را در دامن خویش پرورش می دہند، کہہ رہے ہیں کہ پاک و پاکیزہ اور اچھے اور لائق ماں باپ اپنی آغوش میں، اپنے دامن میں اچھے اور نیک اولاد کو تربیت کرتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، پالتے ہیں۔ ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو اپنی آغوش میں اولاد کو بھی اچھا بناتے ہیں۔ پدر و مادر پاک و شائستہ، نیک اور پاک و پاکیزہ ماں باپ فرزند نیکوکار و واراستے را، نیکوکار اچھا عمل انجام دینے والے، لائق اور بہترین اولاد کو در دامن خویش اپنی آغوش میں پرورش می دہن، پرورش کرتے ہیں۔ داوری مردم درباره نیکی و بدی فرزندان نیز از آگاهی آنان درباره نیک سیرتی و زشت سیرتی پدران و مادران نشأت میگیرد۔ مولانا، لوگ سماج اور معاشرے میں اولاد کے سلسلے میں، اولاد کی اچھائی اور برائی کے سلسلے میں جو قضاوت کرتے ہیں، اس قضاوت کا معیار ماں باپ کی اچھائی اور برائی کو قرار دیتے ہیں۔ جب اولاد میں کوئی اچھائی دیکھتے ہیں تو فوراً نہیں کہتے بڑا اچھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فوراً ان کی توجہ جاتی ہے ماں باپ کی اچھائی کی طرف، اور کہتے ہیں کہ چونکہ ماں باپ اچھے ہیں اس لیے یہ اچھا کر رہا ہے۔ اور اگر اولاد میں کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اولاد کی برائی کے سلسلے میں قضاوت کرنے کے لیے مولانا
ماں باپ کی برائی کی طرف توجہ دیتے ہیں، ماں باپ کی برائی کو دیکھتے ہیں اور فوراً کہہ دیتے ہیں چونکہ ماں باپ برے ہیں اس لیے اولاد بھی بری ہے۔ خود یہ بتاتا ہے مولانا، اس بات سے لوگوں کی قضاوتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کی اچھائی اولاد کی اچھائی کا سبب بنتی ہے، ماں باپ کی برائی اولاد کی اچھائی کا سرچشمہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ اچھے ہوں گے تو اولاد بھی اچھا کرے گی اور لوگ اولاد کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی اچھا کہیں گے۔ ماں باپ برے ہوں گے اولاد بری نکلے گی اور پھر اولاد کی برائی کو دیکھ کر کے ماں باپ کو بھی لوگ برا کہیں گے۔ داوری یہ مردم، لوگوں کی قضاوت، لوگوں کے فیصلے، دربارے نیکیوں بدی فرزندان، اولاد کی اچھائی اور برائی کے بارے میں بھی از آگاہی آنان، لوگوں کا علم، لوگوں کی آگاہی، دربارے نیک سیرتی و زشت سیرتی پدران و مادران، ماں باپ کے اچھے اور بری سیرت کے بارے میں علم و آگاہی سے نشأت می گیرد، مولانا وہاں سے لی جاتی ہے، وہاں سے مولانا یہ نکلتی ہے۔ قرآن مجید ان حقیقت را، قرآن مجید نے اس حقیقت کو، اس سچائی کو از زبان قوم حضرت مریم بیان می کند، جناب مریم کی قوم کی زبان سے بیان کیا۔ انگاہ گفتن، جیسا کہ کہا دیکھیں جناب مریم کے سلسلے میں، جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور جناب مریم حضرت عیسیٰ کو اپنی آغوش میں لے کر کے اپنی قوم کے درمیان پہنچی ہے اور لوگوں نے جب مریم کی آغوش میں بچہ دیکھا ہے تو اس وقت اعتراض کے لیے جو زبان کھولی ہے تو کیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سو وما کانت امک بغیہ، مریم یہ اپنی آغوش میں بچہ لے کر کے کہاں سے آ گئی؟ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہیں تمہاری ماں بدکار اور زناکار تھی۔ اب دیکھیں مریم کی بات، یہاں مریم کی ہے، مریم آغوش میں بچہ لے کر کے آئے، تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ ماں باپ کی اچھائیوں کا برا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی اچھائیوں اور برائیوں کو معیار بنایا جاتا ہے، اولاد کی اچھائی اور برائی، اور پھر قضاوت کی جاتی ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو اولاد کو اچھا کہہ دیا جاتا ہے، ماں باپ برے ہوتے ہیں تو اولاد کو بھی، ہے نا۔ لیکن یہ ایک اعتراض ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سو، تمہارا باپ برا انسان نہیں تھا، برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری ماں کوئی بدکار خاتون نہیں تھی۔ از این آیت شریفے بخوبی استفادے می شود، اس آیت کریمہ سے نتیجہ نکلتا ہے اور بہترین طریقے سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ وجدان عمومی مردم کہ جو عام لوگوں کا خیال ہے، جو عام لوگوں کا وجدان ہے، جو عام لوگوں کی سوچ ہے، اس پدر و مادر نیک سیرت، کہ وہ اچھے ماں باپ سے جز فرزند نیکوکار انتظار دیگری نہ دارن، سوائے اچھی اولاد کے اور کسی چیز کی امید نہیں رکھتے۔ لوگ اچھے ماں باپ سے اچھی اولاد کی امید رکھتے ہیں، چونکہ جناب مریم کے ماں باپ نیک اور اچھے تھے، جناب مریم سے بھی یہی توقع رکھتے تھے، اگرچہ دربار حضرت مریم گمان ناروا پیدا کرتے بود۔ تو اعتراض اس لیے تھا کہ جناب مریم کے سلسلے میں ان لوگوں نے بدگمانی کی تھی، غلط خیال پیدا کر رکھا تھا، کچھ اور سوچ رہے تھے۔ پہلا نیک سیرت یہ پیدر و مادر و شائستگی آنان برائے تربیت فرزندان، ماں باپ کی نیک سیرتی اور ان کی لیاقت اولاد کی تربیت کے سلسلے میں
دارا نشانہ اس کی ببرخی اصلہ اشارے مشوا، اس کی بھی کچھ علامتیں ہیں، اس کی بھی کچھ نشانیاں ہیں کہ نیک سیرت ماں باپ کون ہوتے ہیں، اولاد کی تربیت کی لیاقت رکھنے والے ماں باپ کی پہچان کیا ہے، یہ بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور ان میں سے کچھ کی جانب یہ اشارہ کرنے والے ہیں، وہ یہ اچھے ماں باپ کی تربیت، اچھے ماں باپ کی سیرت کیا ہے، اچھے ماں باپ کس طریقے سے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے والے ہیں، یہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔